کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے نا تو ہم رویے اچھی طرح جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ اس گناہ گار کے لیے دو امتحان ہیں، ایک باہر پرانے دوست، وہ ماضی کی تلخیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج تو حاجی صلاح اللہ بنا بیٹھا ہے، بڑا مبلغ بنا بیٹھا ہے، آج تو دائی بنا بیٹھا ہے۔ وہ شب بھول گئے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پی تھی، وہ رات بھول گئے جب ہم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹا تھا۔ پرانے دوست جینے نہیں دیتے۔ وہ اس خیال سے مسجد میں آ گئے کہ وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، میرے جانے سے مسجد کی رونق بڑھے گی، وہاں اچھے لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی مسند پہ بٹھائیں گے۔ لیکن جب جو ہی اس نے مسجد میں قدم رکھا تو رویے یہاں بھی بڑے تلخ ملے۔ ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی اور تینوں مسجد راکی نے بہایا۔ یار اسی اللہ نے جس اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ ہم نے شرمندہ کیا۔ اور یار مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ فرقان بھائی نے بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع کیے۔ نماز کے وقت کیا مسجد بھری ہوتی ہے؟ بستی تو مسلمانوں کی ہے نا، لیکن نماز کے وقت مسجد میں 2 صفیں ہوں گی، 1.5 صف ہوگی، چونک چبارے پھٹے یہ آباد ہے۔ مسجد میں جو ہے نا وہ 10-20 لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کی آبادی کا سبب بنا، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بھی ذلیل کیا۔ اقبال جب اندلس کے نا کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں بڑا رویا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ وہ اللہ کے گھر تو ویران ہے یار، آنے والوں کو عزت دو۔ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے کہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ پرانے دوست جان چھوڑتے ہیں، وہ بھی ذلیل کرتے ہیں، مسجد میں آتے تو مسجد کے نمازی بھی رسوا کرتے ہیں۔ اگر یہ رویے نمازیوں کو ہوئے نا تو اس خاتون کو نہیں بھولنا جس کا میں نے آغاز میں نام لیا تھا۔ اللہ منہ پہ مارے گا نمازیں۔ جس فرمایا کہ کسی کو شرمندہ، یار یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے معافی مانگتا نا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ایک جوان نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال اس کے حکموں کو توڑا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یادداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے جان لو کہ موت قریب قریب ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی قبریں، صرف بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ سب موت کی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا تھا۔ یار ہم ملازم رکھتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، چوکیداری کے لیے، جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، انہوں نے ملازم کس لیے رکھا کہ رات کو آؤں گا تو میرے پاؤں دبانے؟ نہیں صاحب، انہوں نے ملازم اس لیے رکھا تھا کہ تو نے آ کے مجھے موت یاد کروانی ہے، اور اس کی ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آیا تو آپ نے جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی سستی ہوئی ہے یا پھر موت کا کھٹکا جاتا رہا ہے؟ کہا نہ تیرے آنے میں کوتاہی اور نہ ہی موت کا کھٹکا گیا۔ تو پھر کہا چھٹی کیوں دی؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں، فرمایا بیلیا ہون اے چین نہیں لین دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، عملے بس سے بعد پھر بھی نہیں آتے۔ وہ میاں صاحب کہتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گوٹے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جیو مرد لیرا۔ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، عملے باز سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ خیر اس جوان نے اللہ سے کہا مالک 40 سال عمر ہوئی، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔
اور کہتا مالک 20 سال ہو گئے تیری نافرمانیوں میں گزرتے، تیری دہلیز سے دور چلا گیا تھا. کہتا اگر اللہ میں لوٹ آؤں تو میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ ہاتف سے آواز آئی تو نے 20 سال میری فرما برداری کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کیا، پھر 20 سال میری چوکھٹ سے دور چلا گیا، میرے حکموں کو توڑا، مجھے ناراض کیا، میں نے تمہیں مہلت دی، تیرا انتظار کیا، آج 40 سال کا تو ہو گیا ہے، ندامت کے اتھرو لایا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. وہ تو معاف کر کے راضی ہوتا ہے. سری سکتی فرما دے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک چاند سا چہرہ گندی نالی میں شراب کے نشے میں دھت دیکھا، زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں. گناہگار کو فرما دے میں نے اٹھایا اور اس کا چہرہ دھویا اور اس کے کان میں صرف اتنا کہا، او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ سر سکتی مہربان ہوئے تھے، تیرا گندا چہرہ پانی سے دھو کے چلے گئے. یہ بات من میں اتر گئی. سر سکتی فرماتے میں نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سر سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. علامہ سعدی شارح مسلم مفسر قرآن ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے منہ پہ آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا، سوال کیا حضرت اچانک سے کیفیت بدلی. تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. علامہ سعدی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتے اللہ مجھے قیامت کو نہ اٹھانا، مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی؟ یار کوئی میرے جیسا نکما ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار کیا ہو، کیے ہوئے جرم یاد آئے تو رونے لگا. سعدی کہتے ہیں گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. میں اگر وہاں جا کے رو کے کہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، دامن لٹھڑا ہوا ہے. لیکن صاحب جو اللہ کے گھر میں بار بار رو رو کے کہتا ہے اللہ نہ اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا، وہ بڑا قداور انسان تھا. آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 15 سال کا وظیفہ ہے صاحب، ہر شب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اتنے قداور لوگ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے؟ اب سوال ہے آپ سے، ہم بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کیا ہماری حالت ایسی ہوتی جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی تھی؟ کیا ہماری حالت اس طرح ہوتی جس طرح جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کی تھی؟ یار وہ تو بڑے معقول لوگ تھے، نیکی والا ماحول تھا ان کا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے ان کی صحبت سے. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار اپنا چغلی، غیبت، حسد، کینہ کیا کچھ نہیں ہمارے من میں. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہاں سے واپس آواز نہ آ جائے، کہیں جدہ ایئرپورٹ سے ہی دودکار نہ دیے جائیں کہ ان کے گندے قدم میری پاک سر زمین پہ نہ لگے. لیکن معذرت سے دوستو جب ہم حرم مکہ میں داخل ہوئے، جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک کی زینت بنایا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر، طواف کعبہ کا ہو رہا ہے، گزرتے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے اور خود بیت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا والی حائط بنا کے اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو یار جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ رحمتیں اتر رہی تم تصویریں بنا رہے ہو. رحمت تو لوٹنی چاہیے تھی اور ہم کس چکروں میں پڑے ہیں.
اور مصنوعی دعائیں ہو رہی ہیں. یار وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں, غوث کتب ابدال گزرے ہیں, لیکن ہم وہاں کس دھیان لگے ہوئے ہیں. معذرت سے صاحب, ہم جب حرم سے واپس آئے تو کیا لائے؟ کھجور, پانی, بچوں کے لیے کھلونے, بیٹیوں کے لیے ردا, بوڑھوں کے لیے تسبیحاں, ٹوپیاں, مسلح, بس یہی لاتے اور کچھ نہیں لاتے. گناہ جس طرح اٹھا کے لے کے گئے اسی طرح واپس لے آئے. ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن بغل سے چھری نہیں نکلی, کردار نہیں اچھا ہوا, رشتے اسی طرح توڑتے ہیں, سود کا دھندا اسی طرح چل رہا ہے, ملازم کو گالی گلوچ کا ماحول اسی طرح ہے. یہ بات فخر سے ہم سناتے ہیں کہ 10 حج کیے, بعض کہتے ہیں عمرے اتنے کیے پتہ ہی نہیں ہے. یار وہ کہاں ہے عمرے, وہ کہاں ہے حج جو آپ کر کے آئے ہو؟ ہم 10 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو جو رویے 10 سال پہلے آپ کے تھے آج بھی وہی ہے. میری عمر 35 سال ہوگی, 34-35 سال. میں اپنے بچپن کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین جانیے کہ اگر کسی کا بیٹا نالائق ہوتا, شراب پیتا, اخلاق اچھے نہ ہوتا, برے دوستوں میں بیٹھتا, محلے والے کہتے, قاری صاحب کہتے اس کو عمرہ کراؤ, اور وہ عمرہ کر کے جب آتا تھا تو پتہ چلتا تھا اس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی تھی. آج اتنے عمرے, اتنے حج ہیں, لیکن عادات نہیں بدلتی. خیر اس بوڑھے کا تذکرہ, یہ ضمن کچھ باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی. بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک. بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتا ہے بابا جی آپ پھر بھی آتے ہیں؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے, ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. یار جب وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے, اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش تھا. اور اس کی بدماشی کیا ہے, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا, خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بغیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی, بھوک کھینچ لائی ہے, غربت تیرے تک لے آئی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہے جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بہت بڑے جگیردار ہیں, بہت بڑے زمیندار ہیں, تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں, اور اس کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں, اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں. لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا, کبڈی میچ, کرکٹ میچ ہے تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا دولت کا منہ وہاں کھولا. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی باندھ لی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور ہمیں معاشرے میں یہ پھیلے ہوئے دکھ کیوں نہیں نظر آئے؟ ہم نے دولت ہجڑوں پہ لٹا دی, ہم نے دولت کتوں کی لڑائی پہ لٹا دی, ہمیں بیوہ کے بچے بلکتے نظر نہ آئے, ہمیں مزدور جو ہے دہاڑی کے بغیر پلٹتا گھر نظر نہ آیا. کاش کے مزاج بدلتے دولت وہاں دیتے. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگا تھا, نہیں تھا, جانا کہاں تھا, لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟
उस बेड़े की आंखों में आंसू थे। उसने कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं और लोग मुझे बूढ़ा समझ के मजदूरी के लिए साथ नहीं लेके जाते। रोजाना खाली डब्बा घर लेके जाता हूं और बच्चे सवालिया नजरों से देखते हैं और पूछते हैं कि अब्बा आज रोटी नहीं लाए, और आज तो पक्का वादा करके आया था, लेकिन आज भी लोग छोड़ के चले गए। अगर वो मजदूर मर जाता ना गुर्बत की जिंदगी, तो फिर मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे जी कफन मेरी तरफ से। वो यार जब वो जिंदा था, पैबंद लगे कपड़े पहनता था, तुम्हें उस वक्त वो क्यों ना नजर आया? क्योंकि उस वक्त तेरी दौलत का कद बड़ा ऊंचा था, गरीब नजर ही ना आया। आज चिट्टा लिबास ले आया, मोहल्ले से और लोग निकल रहे हैं, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। अल्लाह ऐसी रोटियां मुंह पे मारेगा। जब जिंदा थे बच्चे बिलखते थे, रोते थे, मां से कहते थे मां भूख लगी है, मजदूर बाप को कहते थे पर रोटी चाहिए। उस वक्त तो कोई भी ना उनकी आवाज सुनता था। आज कुल 10वें 40वें की रोटियां ले आए, नहीं चाहिए रब को ऐसी रोटियां। आप मर जाने तो यार उन लोगों को भूख की मौत ही, उनका अल्लाह वारिस है। जिंदों की कदर जानो मेरे भाई, जिंदों को इज्जत देना जानो। मरने के बाद रोटियां लाने का क्या फायदा? जब जरूरत थी तो उस वक्त तो रोटी दी ना। खैर बात लंबी हो जाएगी। उस बेटी ने किफल को यह कहा कि मुझे भूख तेरे तक ले आई है। यह एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा। रो के कहता है बहन मुझे माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। मज़मून लंबा हो जाएगा और इसमें कोई पैगाम है वो इंशाल्लाह मैं अब तक मुंतकिल करना चाह रहा हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह की आदत है यार माफ करने की। हमें भी आदत डालना चाहिए कि अगर गलती हो जाए तो माफ कर दे। मस्जिद में आ गए यार, गुनाह इंसान की फितरत में है कि नहीं है? जब वो माफ कर दे तो हम क्यों नहीं माफ करते? सहाबा किराम हुजूर की इब्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। अभी टाइम था कि एक सहाबी की हवा खारिज हो गई। अच्छा वो उठने लगे, वजू खाने जाने लगे वजू बनाने के लिए। अभी उठने ही लगे थे, जाहिर है उठते तो सुबकी महसूस करते, शर्मिंदगी महसूस करते, मस्जिद के आदाब का लिहाज ना रख सके थे। अभी उठने ही लगे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते, आका अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। हातम असम एक बुजुर्ग गुजरे हैं, असम बहरे को कहते हैं। वो बहरे थे नहीं, लेकिन इस नाम से उन्होंने शोहरत पाई है। सबब क्या था कि आपकी मजलिस में लोग बैठे हुए थे और एक बुढ़िया भी आके बैठ गई, और उसके साथ भी यही मामला हुआ जो साबी रसूल वाला था, हवा खारिज हो गई। तो ये शर्मिंदा हुई कि हजरत मेरे बारे में क्या राय रखेंगे कि इसको महफिल की आदाब के नहीं पता। खैर जब उसकी बारी आई तो फरमाया माँ जी कैसे आए हैं? कहा बेटे मेरा ये मसला है। आप कान पे हाथ रख के फरमाते माँ जी थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं। वो कहते हजरत मेरा ये मसला है। आप फिर कान पे हाथ रख के कहते माँ मैं कह रहा हूं और ऊंचा बोलो। वो बुढ़िया जी ही जी में खुश हुई कि ये तो कानों से बह रहे हैं, मजलिस में रुसवा होने नहीं दिया। अच्छा यही नहीं कि मजलिस में नहीं रुसवा होने दिया, बल्कि वो बुढ़िया जब तक जिंदा रही आप आर्जी तौर पे कानों से बहरे रहे, फकत इसलिए कि इस मां को जब भी पता चलेगा कि मैंने इसकी दिलजोई के लिए ऐसा किया था तो फिर शर्मिंदा होगी। और हमारा हाल क्या है? हमारे देहातों में जब बारिश हो ना कीचड़ जमा हो जाता है, गली कच्ची गली होती है, बड़े भी एहतियात से गुजरे तो बाज़ पांव फिसल जाता है। कभी ये खौफनाक मंजर आपने देखा हो, जब कोई गिरता है तो वो पहले दाएं बाएं देखता है, क्यों कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। वो बाद में मुलाहिजा करते चोट सर पे लगी या पांव को कोई मसला हो,
اور جو دیکھ رہے ہوتے وہ اتنے حضرت ہوتے گرتے کو تھامتے تو نہیں، بلکہ دور سے جو ایک آواز آتی ہے وہ بڑی مکروہ سی، میں تو مکروہ آواز کہوں گا کہ اس کو شرمندہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شرمندہ کرنا دوستو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کر۔ آئیے ہم اپنے گھروں کی زندگیوں کی طرف آتے ہیں، اور بالخصوص یہ ہمارے سسرال کا معاشرہ، یہ تو بڑا ہی ظالم معاشرہ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اور یہ تلخیاں ہیں یقین جانو جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہو سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا، اس کے ہاتھ سے کوئی چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، یہاں کہتی جو ماں نے دیتے نہیں نا وہ استعمال کر۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی ہوئی بلاؤ دے پچھلے نو، بوڑھے ماں باپ جس طرح سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رونق تکبر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، یہ تربیت دی ہوئی ہے۔ اور وہ بوڑھے ماں باپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی ساڑی چٹھی داڑھی دیکھو چلو معاف کر دے، اور پھر آگے سے جو آواز آتی ہے یہ آخری دفعہ ہے، اگر اب کے بار ہوا تو اس کو گھر میں ہی رکھنا۔ کیا ہم بیٹیوں والے نہیں؟ کیا غلطیاں ہم سے نہیں ہو سکتی؟ کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، گھر کے کچن صاف کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ وہ صرف 2 لمحوں کے لیے چارپائی پہ آ جائے نا تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہوتا۔ بیٹا 7 سمندر پار ہے، موبائل اٹھا کے کال ہوتی ہے ابھی تک سوئی ہوئی ہے، سونا جرم ہے؟ اور وہ بھی موبائل اٹھاتا اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سسرال کا معاشرہ ہے، ہم رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ حاضر ہوا، مجھے انہوں نے بلایا، انہوں نے عزت دی، میں نے بات سنی تو بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ماں جی یہ اتنی بڑی تو بات ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی گھر میں ہو ہی جاتی، چلے آپ بڑے گھر گزر کریں۔ میری بات سنے، اتفاق نہ ہوا، انہوں نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ کی طرف مارا، اور آگے سے کیا جواب ہے؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی۔ یہ کوئی مرد بات کرتا تو جہالت اس کو بھی میں نے کہنا تھا، لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ جوتا کہنے والی کون ہے؟ وہ خود عورت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی کسی کے پاؤں کا جوتا ہے، اس کے گھر میں جو اس کی بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کے پاؤں کا جوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کی انتہا کر دیتے ہیں نا۔ سیدہ عائشہ پانی پی رہی تھی، حضور فرماتے عائشہ اس میں کچھ بچا لینا، اور بچا لیا۔ حضور فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے لب پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں رکھے، تو میرے نبی وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور تو عزت دے رہے ہیں اور یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے۔ حضور اماں خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر میں گوشت نہیں بیچتے تھے؟ حضرت خدیجہ کا وقت آخر تھا تو سیدہ فاطمہ کو فرمایا بیٹے جاؤ والد سے وہی کے وقت جو کمبل ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے وہ لے آؤ، حضور سے عرض کرنا کہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور نے بیٹی کو کہا بیٹا کرنا کیا؟ کہا ماما امی نے مانگا ہے۔ تو حضور ساتھ پیچھے پیچھے آ گئے اور فرمایا خدیجہ خیریت؟ کہا عرض کیا کہ حضور اس کو میں بطور برکت اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر محمد عربی کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو وہ بھی اتار کے دے دیتا، اور یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے۔ یہ ہمارے رویے ہیں دوستو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ 3 ہوتے گھر نہیں ٹوٹتے، گھر جنت ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم شادی اس وقت کرتے جب ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں، کمانا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے سمجھ اب یہ سیانہ ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ شادی اسی وقت ہوتی ہے نا؟ کیا شادی کیا منہ میں ہمارے دودھ کے دانت ہوتے ہیں یا فیڈر لگا ہوتا ہے؟ اس وقت شادی ہوتی ہے؟ شادی اس وقت ہوتی ہے ہم جب 25 سال عمر ہوگی، 30 سال عمر ہوگی۔ تو یار کیا ہمیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں؟ اگر جھگڑا ہو گیا ہے آپس میں، ماں باپ کو کیوں ذلیل ہم کرتے؟ میں تو یہ بھی کہوں گا نا، بوڑھوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ وہ تو بڑی محنت سے جو ہے نا وہ رشتہ داری جوڑتے ہیں، گلی محلے سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں، لیکن میاں بیوی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں۔ اور مرد جو کہتا ہے نا کہ میں مرد ہوں،
باقاعدہ پہلے دن وہ رٹے رٹائے لفظ سناتا ہے کہ میری مان نہ مان میری ماں دی منی، میری مان نہ مان میرے پیو دی منی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بے وقوفوں والے لفظ ہیں. سب سے پہلا کام کرنے والا یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتے، اسے محبت دیتے، اسے پیار دیتے. تمہیں یہ لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے بولو براز بھی اٹھاتے. محبت عزت تو ہم نے دی کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھروں کا ماحول خود ٹھیک کریں. یہ نہ کہا کہ باجی آ کے تو ذرا کہ نو سمجھا. آپ سمجھدار نہیں. دیکھیں میں باجی کی عزت کرتا ہوں، میری بھی باجی ہے، لیکن میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اتنا مجھے شعور ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا کس طرح ہے، اور میری عزت پوری فیملی میں اللہ کے فضل سے. یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. دیکھیے صاحب ہم بڑے ہو گئے ہیں. دو چیزیں حکیم لقمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کس طرح کیا؟ کہا دو چیزوں سے. کہا کیا کیا؟ دو پڑیاں. وہ کہتے ہیں ایک محبت اور دوسری عزت. کہا اگر شفا پھر بھی نہ ملے تو فرمایا مقدار کو بڑھا دیا کرو. آپ بیوی کو عزت تو دے کے دیکھو، محبت تو دے کے دیکھو. وہ آپ کے پاؤں بھی چومے، آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی. کسی کو شرمندہ نہ کرو. اور یار اگر بہو کے ہاں بچے نہیں نہ ہو رہے، یہ تمہارے بیٹے کے نصیب ہے. رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے. عورت سے جھگڑا نہ کرو، اسے طلاق نہ دو، کس کو فارغ کرو اور ایک اور کرو. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو نصیب میں اسی میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر کسی بیٹی کی ہاں صرف بچیاں ہی ہو نا تو پھر بھی ذلیل نہ کیا کرو. دوسری سے تیسری بیٹی ہو نا، سسرال والے کہتے ہیں اگر آپ کے بار بیٹی ہوئی تو اپنے گھر میں ہی رہنا. کیا یہ ہمارے رویے نہیں ہیں؟ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور میں نے اللہ سے مانگ کے بیٹی لی تھی. میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں کو کہا ذرا دیکھیے اللہ خیر فرمائے، وہ بچے یا اس کی ماں کو تو نہیں مسئلہ ہو. وہ واپس آئی تو وہ کہتے چوتھی بیٹی ہوئی ہے. وہ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. بیٹی ہوئی تو تم ہوئی نا. تو اپنے رویوں پہ یار غور کریں، شرمندہ نہ کریں. چوتھی نصیحت تھی کہ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں.